انسان کے لیے دنیا کے اندر اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے انسان بہت زیادہ زندگی کے نظام کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح تربیت یافتہ نکل آتی ہے تو دنیا اور آخرت میں انسان کا بوڑھا پار ہے، نہیں تو پھر اس کے لیے دنیا بھی جہنم ہے، آخرت میں تو جہنم کا ذخیرہ ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے چند حقوق بتلائے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرے۔ اگر صحیح ماں کا انتخاب نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص یا ایک باپ آیا، شخص اپنے لڑکے کی شکایت لے کر، اور کہا کہ یہ لڑکا ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور کوئی بات بولنے کے باوجود بھی سنتا نہیں، مانتا نہیں۔ ہر وقت بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، لکڑی وغیرہ اٹھا دیتا ہے مجھ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلا کے بولنے لگے کہ بھئی کیا بات ہے، آپ اپنے والد صاحب کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا، کیا ماں باپ کے ذمہ اولاد کے کچھ حقوق بھی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، اولاد کے ماں باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں۔ فرمانے لگے کیا حقوق ہیں؟ تو بچہ پوچھا کیا حق ہے اولاد کے تعلق سے ماں باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرنا اور اس کا صحیح نام رکھنا، پھر اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا۔ تو لڑکا کہنے لگا اس نے نہ میری ماں کا صحیح انتخاب کیا، نہ میرا نام صحیح رکھا، اور نہ میرے کو تعلیم تربیت سے آراستہ کیا۔ جب یہ تین چیزیں میرے لیے صحیح نہیں ہوئی تو میں اپنے ماں باپ کا درجہ میں کیسے سمجھوں؟ جب میری تربیت ہو اور میرے لیے ماحول سازگار بنایا گیا ہو تب تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہوں، ان کے آداب سیکھ سکتا ہوں، ان کے درجات اور ان کے فضائل کے بارے میں اگر کچھ سنا تو ان کا ادب کر سکتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ نہیں۔ تو اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح ماں کا انتخاب اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے اولاد کی تربیت کرنے میں اور اولاد کو ادب اور تعلیم دینے میں بہت زیادہ آسانی بھی ہوتی ہے اور سہولت بھی ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوان بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ اس طرف ذہن لگانا ضروری ہے، اور خاص طور پر کہ جو لوگ اپنی پسند کی شادی کے تعلق سے کرتے ہیں، اگر کسی کو لڑکی پسند آ گئی یا فلاں آ گئی یا فلاں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، تو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بھئی ہم جس چیز کو ہماری زندگی کا انتخاب بنا کر ساتھی بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہ مناسب ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر آگے چل کر آپ ہی کو پریشانی ہے۔ اب تو تم یہ کہو کہ بھائی میں تو کیسا بولے ویسا میرے دل میں جو آ گیا میں پسند کر کے گھر کو لے کے آ جاتا ہوں، بعد میں مار دھارا کے صحیح کر لیتا ہوں۔ ایک ذہن میں ایک جنون سوار رہتا ہے آج کل کے نوجوان بچوں کے ذہن میں سوار بھی ہے کہ بھائی میں میرے کو پسند آ گئی تو میں کر لیتا ہوں۔ ماں باپ سمجھا رہے، بھائی بہن سمجھا رہے، خاندان والے سمجھا رہے، نہیں یہاں صحیح نہیں ہے، گھر کو کر لے تو سنتا نہیں، کیونکہ ایک ذہن میں ایک نشہ سما ہے، اس کو وہ چیز پسند آ گئی۔ مشہور مقولہ ہے انسان کو اگر گدھا یعنی گدھی بھی پسند آ گئی تو اس کو پھر انسان اچھا نہیں دکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت آدمی کو سوچنا بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیا، شعور دیا۔ ایسے ہی لڑکیوں کے تعلق سے بھی کہ صحیح لڑکے کا انتخاب اگر والدین کر رہے ہیں تو کہیں غیر غلط قدم نہیں اٹھانا۔ تو اس کے لیے خاص طور پر لڑکوں کے لیے ہے کہ اپنی اولاد کی ماں کے لیے یعنی اپنی زندگی کی ساتھی کے لیے صحیح ساتھی کا انتخاب کریں، صحیح اولاد کا انتخاب کریں، تاکہ آپ کو آگے چل کر دنیا اور آخرت میں
سکون کا اور جہنم سے بچنے کا اور جنت کے لیے ذخیرہ ہونے کا آسانی سے معاملہ طے ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر والدین کسی جگہ اگر آپ کو بول رہے ہیں کہ یہاں کر لو تو راضی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی والدین اپنے اولاد کے حق میں کوئی غلط بات نہیں سوچتے۔ دنیا کے اندر ایک واحد ہستی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی مفاد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے اولاد ہونے کے بعد اگر ہو گیا تو معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اولاد ہو جاتی ہے اور اولاد جب ہو رہی ہے تو اس کا جو اثر ہے عورت کے پیٹ میں رہنے سے شروع ہو جاتا ہے کہ جیسا تم عمل کر رہے ہیں، جیسا تم ساتھی کا انتخاب کرے اولاد کا، پھر اگر حمل ہو گیا تو حمل سے بھی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کا قصہ لکھا ہے، ایک جگہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی ہو گئی، دونوں آپس میں طے کر لیے کہ بھائی اب اولاد ہوگی، اب ہمارے کو کوئی غیر غلط کام نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے جو ہے کہ اگر کوئی غیر غلط کام اگر ہم کریں تو پھر ہمارا اثر ہماری اولاد کے اوپر پڑتا، اس وجہ سے کوئی غیر غلط کام نہیں کریں۔ دونوں طے کر لیے، شادی ہو گئی، حمل ہو گیا، بچہ ہو گیا۔ ایک دن اتفاق یہ ہوگا کہ گود میں اٹھا کے لے جانے کی بازار میں اتنا سمجھ آ گئی تو باپ جو ہے گود میں اٹھا لے کے بازار میں گیا۔ جب پھل فروٹ خرید رہا تھا تو بچہ جو ہے سیب پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ تو باپ بولا کہ بھائی میں تو کوئی غلط کام کرا اس نے، کوئی حرام چیز کھلایا اس نے، کچھ کرا اس نے، تو پھر ایسا بھی کیوں کرا میرا بچہ؟ گھر کو آیا، بہت غور و فکر کرے تو وہ جھوم پڑا۔ تو اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ بات ارے ایسا نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے، عورت بولنے لگی زندگی میں حمل میں میرے سے غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوگی کہ گھر کے پڑوس میں سے بیر کا جھاڑ آتا ہے تو اس کی شاخ جو ہے ہمارے گھر میں بھی آتی، تو بیر لٹک رہا تھا، بیر توڑ کے کھا لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیر کا اثر بچے کے اوپر پڑا، بچہ پیدا ہوا تو آگے جا کر وہ بچہ سیب کے چوری کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس حساب سے بچے کی پیدائش سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا سب سے پہلے چیز جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اذان، اس کے کان میں اذان کہنا، اقامت کہنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں جو چیز آپ بھریں گے مرنے تک وہ چیز اس کے پاس رہے گی۔ جب اللہ کی وحدانیت آئے گی، نبی کی رسالت اس کے دل میں اور ذہن میں آئے گی تو پھر ہر چیز کا آرام، ماں باپ کا ادب، زندگی کا اسلوب، معاشرتی ماحول اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہو گیا تو پھر آپ بچے کا تحریک کرنا، جیسا ہم کراتے ہیں نا اللہ والوں سے تحریک کراتے کہ بھائی ذرا کھجور کا، شہد کا وہ کراتے تحریک، سب کو معلوم ہے یہ بھی حق ہے باپ کا، ماں باپ کا اولاد کے اوپر، حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد عقیقہ کرنا، عقیقے کے عوض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ بچہ رحم پر رہتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے اندر اس کے اوپر وہ بوجھ رہتا ہے۔ جب عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقہ کرنے کے بعد اس کے سر کے بال صاف کر کے اس کے برابر وزن، بال کے برابر چاندی جتنی بھی وزندار ہوتی ہے اس کے بال کے برابر صدقہ کر دینا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، عقیقہ کرنا، ساتھ میں نام بھی اچھا رکھنا، ساتھ میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں پہلے دن رکھو یا ساتھ میں دن رکھو جیسا، تو نام بھی رکھنا اچھا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ماں باپ کا حق ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفاتی ناموں میں سے نام رکھنا یا نبی کی صفاتی ناموں میں سے نام رکھنا جس کے معنی اچھے ہیں۔ آج کل کا ایک رواج چل پڑا لوگوں کو، نہیں بول صاحب اس زمانے میں جو نام چھپا وہ نام بولو، یہ پرانے نام ہے۔ ابھی غصہ لگتا میرے کو، بعض مرتبہ غصہ ہے تو میں لوگوں کو فرعون نام رکھ لے، بولتے ہو فرعون نام رکھ لے، ابو جہل رکھ لے، نمرود رکھ لے، قارون رکھ لے، یہ بڑے بڑے خزانے والوں کے نام ہیں، ان کا رکھ لیا، کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی تیرے 20 30 100 نام والے کے لیے نہیں پسند ہے، نہیں وہ سب نیا نام، نیا نام کیا مانا ہے؟ زمین رکھ لے، آسمان رکھ لے، کیا رکھ لے، چیزوں کے نام رکھ لے، ایک عجیب نام رکھ کے آدمی ہے بچہ ہمیشہ بول کے رکھے عورت، ہمیشہ گیری کوئی چیز ایک دم غیر غلط عورت کا نام ہے، ہمیشہ جہنم کی بات ایک عورت ہے ہاویہ نام، ارے میں بولا جہنم کے طبقے کا نام ہے بھائی، ہاویہ نام نہیں رکھنا۔ اور ایک جگہ
तमाशे करना, ना किसी से पूछना। अरे अल्लाह के सिफाती नाम है, नबियों के नाम है, सहाबा के नाम है, सहाबियात के नाम है, तो अम्बिया के अम्मा के नाम है, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। रखिए क्या हो रहा है, नामों का असर भी होता है, आपको मालूम होना चाहिए, नाम का असर भी होता। नाम अगर सही नहीं है तो नाम का असर भी होगा। नाम अगर सही नहीं है तो उसके अंदर भी बदमिजाजी बदचलन पैदा होगा, नामों की वजह से। इस वजह से आप देखें होंगे अक्सर लोग बुजुर्गों ने दिन के जरिए से नाम रखाते हैं या अल्लाह वालों के नाम रखाते हैं, और ऐसा अजीब अजीब नाम है। किसी का नाम वो नाम रखे, किसी का नाम वो रखे, ये रखे। अब तो लोगों का जरा शोर आ रहा बोले तो और कुछ जाहिल बना। पहले तो लोग ये रखते थे गुलाम रसूल, गुलाम अली, अल्लाह नाम रखते थे, काबा नाम रखते थे, वो रखते थे, ये रखते थे। अब जरा शोर आ रहा बोले तो और टेक्नोलॉजी आने से और भी शोर आ गया। लेकिन नए नए तमाशे नाम रखे, ऐसे नाम रखे हम आलिमों को भी बोलेंगे। अरे लोगों से नाम आए, कहाँ से लेके आए? वो सब गूगल में सर्च करो उसके माने अच्छे। अरे मेरे भाई वो गूगल में सर्च करे, वो सर्च करे, ये सर्च करे, अपनी जगह है। गूगल में है, गूगल है, फोन है, सब यहूदियों के उलमा के ऐपा है वो। तो लिहाजा तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सामने नबी के नाम है, अम्बिया के नाम है, अम्बिया के सिफाती नाम है, अल्लाह के नाम है, अल्लाह के सिफाती नाम है, बुजुर्गों के नाम है, उनके नाम रखो जिनके माने अच्छे हैं उसके रखा। तुम्हारे को ये नाम पसंद नहीं आ रहे तो जिनके माने अच्छे हैं उनके नाम रखो। तो नाम भी अच्छा रखना, उसका भी असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम अच्छा रखो उसका असर होता है। क़यामत के दिन तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम लेकर क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, तो नाम की वजह से भी असर होता है। उसके बाद फरमाया तरबियत के ताल्लुक से तालीम अच्छी देना, आपके हिसाब से जितनी आप अच्छी तालीम दे सकते तालीम दे देना, तरबियत देना। तरबियत कैसे देना? हर एक का हुकूक बताना, माँ बाप के हुकूक बताना, पहले अल्लाह के हुकूक बताना, रसूल के हुकूक बताना, शरीयत का बताना, और इस्लाम के ताल्लुक से बताना, ईमान के ताल्लुक से बताना, सही तालीम देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा तोहफा कोई बाप अपने औलाद को अदब से ज्यादा नहीं दिया न दे सकता है। सबसे अच्छा तोहफा अदब सिखलाओ, अदब सिखलाओ। अदब अगर अच्छा सीखेगा तो उन्हें माँ बाप का भी ताज़ीम करेगा, इस्लाम का भी नाम रोशन करेगा, खानदान वालों का भी नाम रोशन करेगा, हर एक का नाम रोशन करेगा। जब ये नहीं होगा तो सबके वास्ते बोझ बन के रहेगा जमीन के ऊपर। यहाँ तक की रिवायतों में बात मिलती है नेक लोगों के वास्ते खानदान वाले, मखलूकात, आसमान, जमीन सब दुआ करें। गलत आदमी निकल गया तो सब बद्दुआ करें। तो ये रिवायत में बात मिलती है कि अच्छी तालीम और तरबियत करना जहाँ तक हो सके करना। अगर अच्छी तालीम तरबियत करके गए, यहाँ बात मिलती है जब बाप चले गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औलाद अगर छोड़कर दुनिया से जा रहा है तो उसको उसके औलाद के रहने तक या उसकी औलाद जो जो अच्छे काम करती है उसका पूरा सवाब उसको क़यामत के दिन भी मिलेगा। क़यामत के दिन सिफारिश का जरिया बनेगा। लड़कियों की अगर अच्छी तरबियत का अच्छा शोहर दिलाया तो उसके लिए जहन्नम के लिए वास्ते आड़ बनेंगे, जन्नत में दाखिले का उसको हल मिल जाएगा। जो सही तालीम तरबियत करेगा एक लड़की की हो और फरमाया कि उसको जहन्नम में जाने के वास्ते किसी गुनाह की वजह से अगर कुछ हो गया तो और लड़की आड़ बन जाती, औलाद आड़ बन जाती। लड़कियों के बारे में फरमाया, औलाद के मामले में फरमाया नाबालिग में औलाद चली गई, खुदा ना खास अल्लाह ताला की देन है हुई, दुनिया से चली गई, अच्छी तरबियत हुई तो अल्लाह ताला वहाँ पर क़यामत के दिन हमारे वास्ते ज़ख़ीरा बना के भेज दे। उसके बाद कहा कि औलाद के दरमियान में बराबरी का सलूक करना। किसी एक औलाद, भाई किसी की 2 औलाद हो गई, किसी की 3 औलाद हो गई, किसी की 4 औलाद हो गई, एक नजरिए से नहीं देखना। किसी नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाप जो है उनको लेके गए। बोले कि भाई मेरे पास एक गुलाम था, इसको दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दूसरे बच्चों को भी दिए? नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले डरो अल्लाह से, अल्लाह से डरो, सब औलाद के बराबर दरमियानी सलूक करो, बराबर का सलूक करो। इसलिए कि अगर एक को एक आंख से एक को एक आंख से देखे तो फिर तुम अल्लाह के नजदीक पकड़े जाओगे। उलमा ने लिखा है कि ये हराम है, ऐसा नहीं करना। बाज़ उलमा है, बाज़ उलमा तो बोले नहीं है, लेकिन बाज़ उलमा बोले हराम है, ऐसा नहीं करना।
آج کل کا ایک منظر چلا ہے نا بھی، گھر میں جو اچھا بچہ ہے، کمانے والا رسم ہے، تو اس کو ایک نظریے سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں نہیں رکھا، ہم شگا دینا، تانے دینا، تشنی کرنا، پورا گھر سے نکالنا، تماشے کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برابری کا سلوک اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کہا کہ برابری کا سلوک کرنا. بعض مرتبہ ہوتا ہے بھائی آگے شکایت کرا، آگے بولا کہ اے اللہ کا رسول انہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوا رہتا، کچھ کماتا نہیں کرتا نہیں، کیا ہے میں گھر پورا چلا رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں، سب میں کر رہا ہوں، کھانا کھلانا میں، کمانا میں، لانا میں، سب میں کر رہا ہوں، لیکن میرا انہیں بھائی ہے چھوٹا ہے، کچھ کرتا نہیں جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہوا رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کمزور بندے ہوتے ہیں ان کی برکت سے کمانے والے کو بھی رزق دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہو جاتا ہے. کیا تم سمجھ رہے ہیں؟ کیا تم کمائے تو اللہ نے تمہارے کو رزق دے رہا ہے؟ گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمزور، جن کی جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جن کے اندر سخت صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہارے کو عزت بھی دے رہا، تمہارے کو روٹی بھی دے رہا، تمہارے کو رزق بھی دے رہا. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ 4-5 حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے ذمے اولاد کے ذمے ماں باپ کے ذمے اولاد کے اوپر ہیں. اور فرمایا جب نام اچھا رکھے، عقیقہ کر دیے، صحیح تعلیم تربیت کرے، صحیح شادی بھی کرنا، یہاں وہاں ادھر ادھر منہ مارنا نہیں دینا، ہو رہا غیر غلط جگہ پہ جانے نہیں دینا، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں. صحیح شادی کرنا، جب صحیح شادی کر دیے تو اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا کام جو نبی بتائے تھے، آپ بتائے تھے، میں کر دیا، یہ آپ کے حوالے ہے. انہیں اگر صحیح راستہ اختیار کر لیا تو بہت اچھا ہے، نہیں اختیار کرا تو یہ آپ کے بندے ہیں، یہ دعا کرنا بولتے بولے اللہ کے رسول. سمجھ نہیں گا یہ 5-6 کو یہ بتائے.